السلام علیکم ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان پر آخری کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ نبوت کے 3 سال بعد یعنی جب آپ کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 مقامات پر مسیحی اور ایک جگہ پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 9ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم کے نام سے موسوم ہے، جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ مائدہ جس میں کھانے کا ذکر ہے، جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، جس پر آسمانوں سے مائدہ یعنی کھانے کے دسترخوان کا نزول ہوا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی فضیلت، صداقت اور برتری نمایاں رہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر فرمایا ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بنتی ہے۔ نمبر 1، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے۔ سورہ آل عمران میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں جب سے انہیں اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت انہیں فرشتوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے۔ نمبر 2، نو مولودگی کی حالت میں بات کرنا یعنی کلام کرنا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نو مولود تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا، جس کا پس منظر قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے۔ نمبر 3، مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ پاک کے حکم سے زندہ کرنا۔ ناظرین، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ مٹی سے، کیا بات ہے، ایک پرندے کی شکل بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک فرماتے ہیں اور وہ ایک جیتا جاگتا ایک پرندہ بن کر ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، یعنی زندگی حاصل کر لیتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ نمبر 5، یہ معجزہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام برس والے لا علاج مریض پر اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ پاک کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ سورہ آل عمران میں
یہ واقعہ موجود ہے۔ نمبر 6، یہ موجود ہے قرآن میں معجزہ کہ مردے زندہ کرنا۔ یہ معجزہ عظیم تر ہے کہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ مردے کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جاتا۔ مردہ جس میں بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 7، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو بتا دینا، یعنی ان کی خبر دے دینا۔ آپ کے معجزات میں یہ بھی تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی شخص آتا تو آپ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور کیا کچھ گھر میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ نمبر 8، پکے پکائے تیار کھانوں کا دسترخوان کا اترنا۔ قرآن پاک میں یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخوان ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں والوں میں کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسنح کر کے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ سورہ صف میں رب تعالی نے فرمایا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم المرتبت رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام مبارک احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئیں گے تو وہ کہنے لگے یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ اس آیات میں مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی اس سے مراد ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر ناموں کی طرح میرے یہ 5 نام بھی ہیں۔ نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 ماحی جس کے معنی ہے کفر کو مٹانے والا، نمبر 4 حاشر جس کے معنی وہ ذات جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا، اور نمبر 5 عاقب۔ نمبر 9 معجزہ، زندہ حالت میں آپ کا آسمانوں پر اٹھایا جانا۔ ناظرین، قرآن کریم میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب آپ نے دین حق کی تبلیغ فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی، وہ لوگ حسد کا شکار ہونے لگے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ سورہ نساء میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر العیاذ باللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا الزام لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں، انہیں محض گمان کی اتباع کی حقیقت پر مبنی باتوں کا کوئی علم ہے ہی نہیں۔ یقیناً
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ معجزہ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہونا۔ ناظرین، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال خروج کر چکا ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آسمان سے زمین جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس مبارکہ میں یہ تاثیر ہوگی جس کی تاب کافر نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے اور گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لط پر جا کر اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے، اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد لشکر اسلام دجال کا لشکر کا مقابلہ کرے گا، اور لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمان کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد ابو القاسم کی جان ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سلام اللہ علیہ نازل ہوں گے۔ اس وقت آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ اہل ایمان کے امام ہوں گے، ان کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں گے، آپ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اور عدل کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ صلیب کو، عیسائیوں کے دینی شعار کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہودیت کو ختم کر دیں گے، اہل ایمان کی آپس کی دشمنی ختم کر دیں گے، حسد اور بغض کو ختم کرائیں گے۔ آپ کو مال کی پیشکش کی جائے گی، آپ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، پھر وہ مدینہ طیبہ میں میری قبر انور پر تشریف لائیں گے اور آ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں جواب دوں گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، دنیا میں ان کا مدت قیام 45 برس ہوگا، پھر قرب قیامت کے اسی زمانے میں آپ کی وفات ہوگی، میرے روضہ انور میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ باہر آئیں گے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، آپ سے اجازت حاصل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔